السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ پچھلے کلاس میں ہم نے ایک نیک بچے کے بارے میں ایک کہانی پڑھی تھی، تو آپ لوگ میں سے کسی کو اس بچے کا نام معلوم ہے؟ اگر معلوم ہے تو بتائیے، کیا نام ہے؟ ہاں، امام نووی نا، ٹھیک ہے؟ تو بھولنا نہیں، ہم نے جو پچھلی کلاس میں پڑھا ہے ہمیں اسے یاد رکھنا چاہیے، تو اس کے بعد ہم آگے کا سبق پڑھیں گے تو ہم کو اور بھی زیادہ کیا ہوگا، علم حاصل ہوگا اور بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ تو آج کی جو کلاس ہے وہ ہے محبت رسول، رسول کی محبت۔ تو سب لوگ تیار ہیں نا پڑھنے کے لیے؟ پچھلی بار ہم نے ایک کہانی سنا تھا، اسی طرح آج بھی ایک کہانی کے ذریعے ہم پڑھیں گے، تو سب لوگ تیار ہیں سننے کے لیے؟ سب کو مزہ آتا ہے نا کہانی سننے؟ سب کو شوق ہے کہانی سننے کا؟ تو چلیے آپ کو میں پھر آج ایک کہانی سناؤں گا، اس کے ذریعے ہم آج کا سبق سیکھیں گے۔ آج ہم کو کیا حاصل ہوا آج ہم وہ پڑھیں گے۔ یہ کہانی ہے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ سب لوگ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خلیفہ ہیں، پیارے دوست ہیں، پیارے صحابی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اپنے محبوب کے صحابیوں کو بہت بڑا مرتبہ دیا ہے۔ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کیسی محبت تھی۔ تو آپ لوگ کو معلوم ہے جب مکہ والوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر نکالنے کے لیے، مکہ سے بھگانے کا جب ارادہ کیا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کا ارادہ کیے۔ ہجرت کرنا سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا جب ارادہ کیے، اس وقت رات کے اندھیرے میں اللہ کے رسول مکہ سے نکلتے ہیں۔ ان کے ساتھ میں کون ہوتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیسی رات تھی؟ اس رات میں کفار مشرکین جو مکہ کے کافر لوگ تھے، وہ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں اور اس کے بعد ہم اسلام کے پرچم کو، اسلام کے جھنڈے کو، اسلام کے نام کو دھیرے دھیرے کم کرتے چلے جائیں۔ لیکن ایسے وقت میں ہمارے نبی کا ساتھ دینے والے جو شخص تھے اور جو صحابی تھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوست تھے، ان کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ تو وہ اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں ساتھ جاتے ہیں۔ صرف ساتھ جاتے نہیں ہیں، کفار مشرکین قتل کرنے کا ڈر ہے، وہ سب کی فکر چھوڑ کر، دنیا کی فکر چھوڑ کر رسول کی محبت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہیں، مدینے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اب راستے میں کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر چوٹ آ جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں درد ہوتا ہے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں اٹھا لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار ثور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بچوں، یاد ہے نا کہانی ہم جو بول رہے وہ شروع سے ہی سننا ہے، بیچ میں ایسا ہمارا ذہن ادھر ادھر نہیں جانا ہے، تو ہم کو کیا ہوگا، کہانی سمجھنے میں، قصہ سمجھنے میں تھوڑا تکلیف ہوگی۔ تو ہم جو پہلے سے بتا رہے ہیں وہ ادھر سے ہی سوچتے آنا، آپ کا تمام لوگ کا ذہن کلاس میں ہونا چاہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب غار ثور میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتے ہیں، بل ہوتے ہیں، سوراخ بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس میں سانپ ہو سکتے ہیں، بچھو ہو سکتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی جانور، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی کاٹے نہ، کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا، آپ نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ان تمام سوراخ میں کپڑوں کو بھر دیا، اور لاسٹ میں اخیر میں کیا ہوتا ہے، ایک سوراخ کی جگہ باقی ہوتی ہے اور ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس کپڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب بل میں ڈالنے کے لیے، سوراخ میں ڈالنے کے لیے اب کپڑے نہیں باقی ہے، تو اس جگہ پر وہ اپنا پیر رکھ دیتے ہیں۔ ہوتا گیا ہے، کچھ دیر بعد اندر سے ایک سانپ آتا ہے۔ سانپ جانتے ہیں نا آپ لوگ، سانپ
سانپ آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت ڈستا ہے، ڈنک مارتا ہے، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو درد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل کر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر، ان کے گال پر، ان کے چہرے پر جب پڑتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں اور اپنا لعاب دہن نکال کر ان کے زخم پر لگا دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، زخم صحیح ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب غار میں تھے اس وقت کیا ہوتا ہے، کفار ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو تلاش کر کر غار کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اب غار کے پاس پہنچنے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آتا ہے کہ اب کفار ہم کو دیکھ لیں گے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کفار ہم کو دیکھ لیں گے اور ہم کو قتل کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر، ڈرنے کی بات نہیں ہے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، خدا کی مدد ہمارے ساتھ ہے، خدا کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، اسی لیے آپ کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد کفار وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنا مال و دولت چھوڑ کر، اپنا مکان چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں سفر کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں رہ کر وہاں پہ جو جانور اور موذی تکلیف دینے والے سانپ بچھو ہے ان کو بھی دفاع کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ محبت کو، حضرت ابو بکر صدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس محبت کو قبول کر کے انہیں دنیا و آخرت میں اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم کو اور اس قصے سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں، ہمارے رسول سے اگر ہم سچے دل سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناکام ہونے نہیں دے گا۔ ہم اگر رسول سے محبت کریں گے، رسول کے ساتھ ہر وقت رہیں گے، اپنا دل ہم رسول کو اگر دے دیں گے تو اللہ رب العزت ہم پر بہت احسان کرے گا، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے گا۔ تو اسی لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور رسول کے لیے اپنا جان، مال اور گھر سب قربان کرنے کے لیے ہر وقت ہم تیار رہیں۔ تو آج کے اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ محبت رسول کس طرح ہونی چاہیے، رسول سے محبت کرنا، ہم کو رسول سے کس طرح محبت کرنا چاہیے۔ تو ہم نے اس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا واقعہ اور قصہ پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صدیق اکبر کا جذبہ عطا فرمائے، ان کے جیسی محبت ہمیں بھی عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔